السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جو اس وقت اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہے، جسمانی ریمانڈ پر ہیں، کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کہاں پہ جنرل امجد شعیب نے کیا کچھ کیا ہے، اور ان کے جو موبائل فون ہے اس کے فرانزک سے کن اہم ترین شخصیات سے ان کے بہت کلوز کنٹیکٹ ثابت ہوئے ہیں، ان تمام شخصیات کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے پروگرام میں۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی گرفتاری ہمارے لیے کوئی ایسی خبر نہیں تھی جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، بڑی انکشاف تھا ہمارے لیے، کیونکہ ایک شخص جو کہ اتنے اہم ترین عہدے پر ہو، پاک فوج جیسے ادارے کے اندر رہا ہو، تو پھر اس کا اس طرح گرفتار ہو جانا اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں، یہ کوئی بات اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ اگرچہ کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب اب طویل عرصے سے، اب غالباً 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے، تو ان کو ریٹائر ہوئے بھی تقریباً 20 سال یا اس سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہوا ہوگا، اور وہ پہلے تو مشہور تھے گزشتہ کچھ عرصے میں بطور دفاعی تجزیہ کار، ٹی وی چینلز پر آیا کرتے تھے، اور جیسے باقی دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ کار سے زیادہ عمران خان کا دفاع کیا کرتے تھے، تو ہم ان کو عذرائے مذاق کہا کرتے تھے کہ یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں لیکن یہ عمران خان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں، یعنی کہ عمران خان کا دفاع کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک ہلکے پھلکے موڈ میں کی ہوئی بات ہے، لیکن یہ اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا عمران خان صاحب والا حکومت ان کی ختم ہوئی، عمران خان صاحب کے خلاف بہت ساری انکوائریاں چل رہی ہیں، اس وقت کیسز چل رہے ہیں، تو یہ جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی بہت سارے دیگر لوگوں کی طرح اپنا یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے، اور جو یوٹیوب چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں وہ ان کا جو کلیم ہے، وہ چینل ان کا جو ہے وہ ڈپلومیٹک اور پاکستان کی پولیٹیکل اور سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بات کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین جو پاکستانی لوگ ہیں ان کی ایک نفسیات ہے، نفسیات یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کی عوام ہے، جو پاکستان کی قوم ہے، اور خصوصاً یہ ہمارا ریجن بھی جو پاکستان جس خطے میں واقع ہے، یہاں پہ ویسے بھی جو فوج ہے اور فوجی افسران اور فوجی جوانوں سے ایک فطری محبت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لوگ ان کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور جب کوئی ایون کوئی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے فوجی افسر، تب بھی معاشرے کے اندر اس کا بڑا ایک عزت اور ایک مقام ہوتا ہے، اور اس کے وقار کو بڑا ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، اور ایسا ہی جنرل امجد شعیب صاحب کے بھی حوالے سے تھا۔ لیکن ناظرین، انفارچونیٹلی بہت ساری ایسے واقعات سامنے آئے جس میں جنرل امجد صاحب کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کردار ہے مبینہ طور پر وہ کچھ پسندیدہ نہیں ٹھہرتا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک بہت بڑے ادارے سے ریٹائر تھے، اور ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ جی وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے سابق افسران کی جو ہے وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہیں۔ جب جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کی خبر میں نے بھی پڑھی، دوسرے لوگوں کی طرح سنی، دیکھی کہ جناب وہ گرفتار ہو گئے، علیہ صبح کا وقت تھا، تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، اس لیے کہ ایسا کوئی، اور گرفتاری بھی ان کی اسلام آباد پولیس کی طرف سے ہوتی۔ اچھا، اگر تو ہوتی نا کسی اپنے ان کے ادارے کی طرف سے کوئی معاملہ، تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، وہ تو اپنا انٹرنل معاملات تو باہر نہیں لاتے، لیکن یہاں پر جو معاملہ تھا یہ اسلام آباد پولیس کا معاملہ تھا، اور اسلام آباد پولیس کا معاملہ تھا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ خبریں تو مل رہی تھی کہ FIA ان کو کال کر رہی ہے مختلف انکوائریز کے لیے، لیکن ایک ہم توقع نہیں کرتے تھے کہ جنرل امجد شعیب کے خلاف کوئی گرفتاری ہوگی یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا، لیکن پھر ایسا ہوا تو ہم نے کہا یار یہ چیک کریں کہ یہ معاملہ کیا چلا ہے۔ جنرل امجد شعیب جو ہیں وہ بہت سارے اور لوگوں کی طرح جو ہے وہ اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کی گرفتاری ہے اس کو جو بعض لوگ ہیں وہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغنوں سے جو ہے وہ اس کو مثال دے رہی ہے، اس سے ملانے کی کوشش کریں، جبکہ اصل میں ایسا ہے نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنا سیدھا اور سادہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، اور یہ فائل کی گئی تھی ایڈوکیٹ منصور ریاض کی طرف سے۔ یہ فائل ہوئی تھی جناب سپتمبر 2022 میں، یعنی کہ تقریباً 5-6 ماہ پہلے، اور وہ اس کی جو ڈیٹ فکس ہوئی تھی اور
لیکن وہ اس ڈیٹ پر اس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس تھا، جس کی وجہ سے وہ جو جج صاحب جنہوں نے اس کی جسٹس جواد حسن جنہوں نے اس کی سماعت کرنی تھی وہ پھر دستیاب نہیں تھے فل کورٹ ریفرنس کی وجہ سے، وہاں پر وہ بزی تھے، اور وہ معاملہ بہرحال جو ہے وہ کورٹ میں پینڈنگ رہا، اور وہ بنیادی طور پر ریٹ پٹیشن جو فائل کی گئی تھی وہ جو دوحہ قطر میں ایک انہوں نے الزام عائد کیا لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کے خلاف کہ انہوں نے جناب وہاں پہ دوحہ قطر میں کوئی اسرائیلی وفد سے ملاقات کی ہے، کچھ ساز باز کی ہے، کچھ اس قسم کے الزامات انہوں نے عائد کیے جو بڑے سنگین الزامات تھے، جس کے خلاف یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی۔ اس کے بعد ستمبر 2022 میں ہی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ تھا اسلام آباد کا، انہوں نے بھی ان کو سمن جاری کیا تھا، اور انہیں بلایا گیا تھا کہ جی جو انہوں نے فیک نیوز مبینہ طور پہ پھیلائی تھی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف، اور جو ان کے جو ایک دورہ تھا گلف کے ملک کا اس کے دوران کوئی ایک ساز باز کرنے کے حوالے سے، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب میرا خیال ہے اس انکوائری میں شاید شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ضرور شامل ہوئے۔ اس کے بعد 1 فروری 2023 کو ایف آئی اے نے ان کو ایک نوٹس سرو کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو، اور ان کو اسلام آباد میں بلایا گیا 8 فروری کو، اور وہ وہاں پر تشریف لے کر گئے، اور جانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ان کا جو موبائل فون پر واٹس ایپ کا جو ڈیٹا تھا وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ ان کے کیا معاملات ہیں یا ان کا کوئی ڈیٹا نکالا نہ جا سکے۔ لیکن یہ جو معاملہ تھا اس معاملے کو زیادہ پھر مشکوک ہو گیا معاملہ، اور پھر ان کا موبائل فون کا فرانسک کروایا گیا اور ڈیٹا ریکور کیا گیا۔ اس ڈیٹا کا جب ریکور کیا گیا تو اس میں بہت سارے انکشافات ہوئے کہ وہ بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹ میں کن کن لوگوں کے ساتھ تھے۔ وہ 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جی، جن لوگوں کے ساتھ وہ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں تھے۔ ایک تو وہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے جن لوگوں کے ساتھ وہ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں تھے، ان میں جناب میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو کہ اب یو کے میں بیٹھ کے ہم پاکستان اور پاکستان کی فورسز کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے پروگرام کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بڑے رابطے میں تھے۔ اسی طرح کا ایک اور کریکٹر ہے حیدر مہدی، ان کے ساتھ بھی یہ بڑے رابطے میں تھے۔ پھر جو شاہین صاحبائی ہیں جو طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، اور ہر آنے والی حکومت سے جو ان کی پہلی فرمائش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے آپ امریکہ میں اپنا سفیر بنا دیں مبینہ طور پہ، پھر جب وہ نہیں بنایا جائے تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس حکومت کے بھی خلاف وہ مسلسل کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ جمیل فاروقی صاحب، وہ جو ایک اینکر پرسن ہے غالباً آج کل بول میں ہیں، وہ جو بڑے کہتے تھے کہ جی میں تو اکیلا رہتا ہوں تو آؤ جس کی ضرورت ہے مجھے لے جاؤ، تو وہ جب اسلام آباد پولیس ان کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا کہ جی میرے تو کپڑے اتار دیے، ایئرپورٹ پہ وہ رو پڑے تھے۔ ان کے ساتھ بڑا رابطہ ہوا۔ پھر عمران ریاض خان، وہ جو ٹکر کے آدمی والے اینکر پرسن ہیں، اور وہ بھی مطلب سیم ہی کریکٹر ہیں۔ اور پھر سمیع ابراہیم صاحب جو کہ بول نیوز میں ہوتے ہیں، اور یہ اتفاق کی بات ہے یہ جتنے بھی ہیں نا سارے یہ بول نیوز میں ہی جائی جا رہے ہیں۔ جتنے جو پرانا پروجیکٹ عمران خان کے جو چاہنے والے جو لوگ ہیں، جمیل فاروقی، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، اور وہ ابھی مخدوم شہاب اور وہ صدیق جان، اور یہ سارے لوگ مطلب آخری پناہ گاہ ان کی بول نیوز ہی ہے، وہیں پر یہ سارے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سمیع ابراہیم بھی اس میں شامل ہیں، وہی جنہوں نے عمران خان کی ٹانگ کے پلستر کے ساتھ سیلفی بنا کے بڑے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی۔ ویسے سمیع ابراہیم صاحب آپ بھی عجیب ہی آدمی ہیں، ویسے ایسی بات مجھے آپ سے تو نہیں تھی ویسے۔ اور پھر جو مرحوم ارشد شریف ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا کلوز کانٹیکٹ تھا۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا کلوز کانٹیکٹ کا انکشاف ہوا، یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو فرانسک کے بعد سامنے آیا، یہ سارا ڈیٹا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اچھا، یہ ڈیٹا اگر وہ ڈیلیٹ نہ کرتے تو پھر شاید یہ ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ان کے مشکوک نہ ہوتے۔ یہ جو ڈیٹا انہوں نے ڈیلیٹ کیا اس کی وجہ سے یہ زیادہ مشکوک ہوئے۔ پہلے تو میں نے آپ سے عرض کیا عادل راجہ اور حیدر مہدی، شاہین سے بھائی یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر یہ جمیل فاروقی، عمران ریاض، سمیع ابراہیم اور مرحوم ارشد شریف۔ اچھا، ارشد شریف کے چونکہ اب مرڈر کا کیس بھی چل رہا ہے تو پھر یہ بھی ایک بڑی مشکوک بات ہے کہ ان کے علم میں بھی پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں ہیں، وہ ان کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، جناب اسد عمر، علی زیدی، فرق حبیب اور فواد چودھری اور عثمان ڈار، زرتاج گل، شبلی فراز اور غلام سرور، یہ غالباً غلام سرور خان ٹیکسلا والے جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں تھے۔ یہ میں لفظ کلوز کانٹیکٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ بہت قریبی اور مسلسل رابطے میں تھے۔ اچھا، پھر جو ہماری مسلح افواج کے جن سابق لوگوں کے ساتھ یہ مسلسل رابطے میں تھے ان کا نام بھی سن لیجئے۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید جو معروف جو ہے وہ سابق ڈی جی آئی صحیح ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید، اور پھر جو سابق لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ریٹائرڈ عاصم باجوہ جو
صدرن کمانڈ ان کی لاسٹ پوسٹنگ تھی، اور پھر وہ پاپا جانس پیزا والا سارا معاملے آپ کے سامنے آئے، پھر مشیر اطلاعات بھی عمران خان صاحب کے وہ رہے، اور پھر جناب مشہور زمانہ کرنل ریٹائرڈ لیاقت، یہ وہی کرنل لیاقت ہیں جن کے بارے میں مریم نے ایک دفعہ تقریر میں بھی کہا تھا کہ جو پوری پارلیمنٹ چلاتا ہے، ریٹائرڈ کرنل تھے، اور پھر ابھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی فیملی کو جانے دیا گیا لیکن ان کو روک لیا گیا۔ اور پھر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز، یہ وہ لوگ ہیں جناب، میں نے آپ کو بتا دیا جو ان کے میڈیا، سوشل میڈیا کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، آرم فورسز کے لوگ، یہ ان سب کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں یہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں۔ فرانزک کی جو رپورٹ ہے ان کے فون کی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب ان کو ایف آئی اے میں بلایا گیا تو انہوں نے ایک اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور یہاں پہ یہ بھی بات واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ ایف آئی اے میں جاتے رہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا اور ان کو مطلب اکیلا پکڑ کے دبا کے کسی نے ان سے کوئی بیان لے لیا۔ پاکستان میں ویسے بھی کوئی مطلب ریٹائر جرنیل کو بھی کوئی اس طرح کی زبردستی کوئی نہیں اس کے ساتھ کر سکتا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جناب، یہ میں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ 2 صفحات پر مشتمل ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میں نے جو خبریں چلائی تھیں اپنے یوٹیوب کے اوپر کہ جناب وہاں پہ جہاز کے اندر 9 گھنٹے دوحہ قطر میں میٹنگ ہوئی، شہباز شریف کی اور اسرائیل کے لوگوں کی اور ایک ہی وقت میں تھا، اور یہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لہذا اس خبر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جائے، اور میری ویڈیو سے اگر اس قسم کا کوئی شاید تاثر ملتا ہے کہ میں نے الزام عائد کیا تو میں یہ الزام واپس لیتا ہوں۔ بھائی جان وہ کہتے ہیں، وہ کیا ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ہائے زود پشماں کا پشماں ہونا، تو جو ہمارا ہونا تھا، بگڑنا تھا، وہ تو بگڑ گیا، اب آپ کہتے ہیں کہ میں الزام واپس لیتا ہوں، تو چلے آپ کی مرضی ہے۔ تو آگے بہرحال یہ جو پھر ایف آئی اے نے ان کو بلایا، پھر اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو مختلف اوقات میں جو مختلف الزامات عائد کیے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دوسروں کے خلاف۔ ایک تو انہوں نے جناب مریم نواز شریف اور ناصر بٹ کو اشرف شریف کی جو قتل کی میں ملوث مبینہ طور پہ قرار دیا اپنے ولاگز کے ذریعے، جس پر ان دونوں نے ان کو امجد شعیب صاحب کو ایک لیگل نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے۔ پھر وہ جنرل باجوہ کی پالیسیز پر بڑی شدید قسم کی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تنقید بھی بڑی اور طرح کی تھی کہ وہ جناب جنرل باجوہ کو نریندر مودی کے ساتھ سیکرٹ ڈیلز کرنے کے حوالے سے اشارے کرتے ہیں، ایک پاکستان کی فوج کے چیف کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ خود وہ لیفٹیننٹ جنرل کے، یار بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو کوئی لوور رینک کا بندہ بھی اگر ہوتا تو اس کو بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچنے میں تو بندہ بڑا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے جی، یہ کیوں اس طرح کرتے رہے، مجھے میری سمجھ سے تمہارے لیے باہر ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جو انہوں نے ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی اس کے حوالے سے وہ بہت ساری سازشی تھیوریز اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے پھیلاتے رہے، اور وہ بھی ایف آئی اے ان کی بھی انکوائری کر رہی ہے، اور 9 ستمبر کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ان کو پھر بلایا تھا، اور ان سے جو فیک نیوز کے حوالے سے جو ولاگ وہ کرتے تھے یوٹیوب کے اوپر، ان کے حوالے سے ان سے انکوائری کی گئی تھی، اور پھر جو ان سے شہباز شریف کی میٹنگ اور اسرائیلی ڈیلیگیشن کی گلف کنٹری کی قطر کے وزٹ کے موقع پر جو ایک انہوں نے تھیوری پھیلائی تھی کہ وہاں پہ ان کی بڑی خفیہ میٹنگ جو اس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ تفتیش کی گئی تھی۔ اور پھر یہ جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی ایف آئی اے کی تفتیش کے دوران، جتنے الزامات وہ اپنے مختلف ولاگز میں لگاتے رہے ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، مریم نواز شریف کے خلاف، ناصر بٹ کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، ان سب کے خلاف جتنے بھی الزامات لگاتے رہے، انہوں نے یہ اس تفتیش کے دوران یہ ایڈمٹ کیا کہ ان کے پاس کوئی بھی اس حوالے سے ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو ان کے صاحبزادے ہیں نعمان شعیب، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور جس کے بعد پھر انہوں نے یہ تحریری طور پر جو ہے وہ لکھ کے بھی دیا اور کہا کہ مانا اس چیز کو کہ جی یہ مجھ سے غلط ہوا اور میں اس چیز کو الزام کو واپس لیتا ہوں۔ انہوں نے معذرت نہیں کی، انہوں نے معافی نہیں مانگی، لیکن امجد شعیب صاحب جو ہیں جناب وہ اس وقت گرفتار ہیں۔ تو یہ ساری کہانی میں یہ بات ساری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ کوئی جنرل امجد شعیب نے کوئی ایک بلاگ کر دیا کسی کے حوالے سے تو ان کو اٹھا کے لے کے بڑا ظلم ہو گیا، اور وہ اسلام آباد پولیس کی کیا مجال جناب ان کو اٹھا کے لے جاتی۔ تو اپنا جو اس حد تک ہی آگے چلے گئے تھے۔ اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی محبت میں آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنے ملک کا پاس نہیں رکھا، انہوں نے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف وہ الزامات لگائے جو
اسرائیل کے حوالے سے تھے. اب پاکستان میں لوگ تو اسرائیل کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, اور ایسی اچھا کوئی بات بھی نہ ہو, ایسی سرے سے کوئی ایسا وجود ہی نہ ہو, اور آپ لگانے والا بندہ اس کے نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لکھا ہو, تو ایک عام آدمی جو ہے وہ تو کہے کہ یار یہ تو ٹھیک ہی بات کر رہا ہوگا. تو وہ پھر اس طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ پھیلاتے رہے. ہمیں ہمدردی ہے جنرل امجد شعیب صاحب کے ساتھ, بزرگ آدمی ہیں, اور لیکن معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہوئے تھے. اور پھر جن لوگوں کے میں نے آپ سے نام لیے, جن سابق افسران کے ساتھ اور جو سیاستدانوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا اور میڈیا پرسنس کے ساتھ ان کے جو رابطے ہوئے, اور پھر جو ان کے رابطے انہوں نے ڈیلیٹ کیے جو کہ بعد میں فرانزک سے ریکور کیے گئے, وہ پھر بہت ساری چیزیں مشکوک ہونے کا اشارہ دیتی ہیں. اب وہ گرفتار ہیں, اب اس مقدمے میں تو گرفتار ہے اسلام آباد پولیس والے مقدمے میں. ممکن ہے کہ ایف آئی اے والے بھی ان کو اپنے کیس کے اندر گرفتار کر لیں, کیونکہ وہاں پر وہ اس چیز کو مان بھی چکے ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جی آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سامنے نظر آتی ہے. ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن جنرل صاحب بھی معذرت کے ساتھ بہت آگے چلے گئے تھے, اور اپنا ملک اور اپنی مٹی اور اپنے ادارے ان کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے اپنی ذات یا اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.